مشاہد حسین سید اور مشاہد اللہ خان میں کنفیوژن ہوگی، ان کے بعد آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک. اور اللہ ہی کا فرق ہے. جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا سر، آپ کے ساتھ ہی باقی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مہربانی کریں. میں نے کافی ساری چیزیں لکھی، میں اس کو کم کروں گا، فکر نہیں کریں. میں ایک بات تو اس وقت کرنا چاہ رہا تھا، وہ مشتاق صاحب نے نا وہ جو ایک وائرل ہوئی ہے قادیانیوں کے حوالے سے کہ وہ ہمارے جو نصاب کے اندر بہت ساری چیزیں انکارپوریٹ ہو گئی، اس کا اس نے بتایا ہے، وہ بڑا افسر تھا اور اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. تو یہ علی محمد خان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایسے ہونا نہیں چاہیے ویسے کہ وہ اگر اس نے بتایا لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، نصاب میں اس طرح سے تبدیلی ہو رہی ہے، اس میں کیٹیگوریکلی، میں بڑی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ آپ نے منع کر دیا ہے کہ ذرا مختصر کریں، تو اس کو ضرور دیکھیں آپ کہ اور وہ اس بندے کا جس کا ٹرانسفر ہوا ہے اس کو اپنی جگہ پہ آنا چاہیے. جس آدمی نے ایک بہادری سے ایک کام کیا ہے اس کو اٹھا کے جناب پھینک دیا گیا، یہ تو کوئی. اور اس وقت وہ مولا بخش بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک شعر سنایا تھا علامہ اقبال کا، تو انہوں نے کہا آپ بھی سنا دیں. تو وہ یہی ہے کہ علم کی بات ہے وہاں پہ. تو علم کی بات یہ ہے کہ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. تو یہ علم کے حوالے سے اس نے بات کی تھی جس کی طرف توجہ مشتاق صاحب نے دلائی. میں چند باتیں، اور ایک بات بہت زیادہ ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے حکومت کی طرف سے، ان کو بھی کوئی کام نہیں ہے کہ جی نواز شریف جا رہے ہیں، نواز شریف چائے پی رہے ہیں، نواز شریف واک کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی احمق نہیں بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر، انہیں سب پتہ ہے، جو ہمیں پتہ ہے وہ انہیں پتہ ہے، اور بہت ساری باتیں انہیں زیادہ بھی پتہ ہوتی ہیں. میں خود بیمار رہا ہوں جناب چیئرمین، آپ کے علم میں. یہ کہتے ہیں جی وہ چل کیوں رہے ہیں. بھائی آج کل جو لیٹسٹ، میرے 10 آپریشن سرجریز ہو چکی ہے، 20 کے قریب پروسیجرز ہو چکے ہیں. مجھے تیسرے دن وہ کہتے تھے کھڑے ہو کے دکھاؤ. ایک دفعہ ایسا بھی آیا وقت کہ میرا منہ اتنا بڑا ہو گیا تھا اور میرے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے سوجن کی وجہ سے، ٹانگیں میں بھی یوں ہوتی. تو انہوں نے اس حالت میں مجھے کہا کہ چل کے دیکھو. 9 کلو سوجن تھی. میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو، دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. کسی کی بیماری کا مذاق، خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کسی پہ کوئی بیماری نہیں آنی چاہیے، اللہ سب کو صحت مند رکھے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بیمار ہوں تو اس کا مذاق نہ اڑائیں. اور پھر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. مطلب آپ اپنے خلاف بات کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نواز شریف ہمیں دھوکہ دے کے چلا گیا. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. جی وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے چلے گئے، ساری دنیا میں نے دیکھا کہ ایمبو لفٹر پہ وہ گئے اور کہہ رہے ہیں مطلب آپ کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. اور پھر واک کرنا جو ہے آج کل، مجھے تیسرے دن کھڑے ہو کے کہا کہ اگر تم یہاں کا، یہ لنڈن کی بات ہے، کنگز کالج ہاسپٹل میں میری بہت ہی بڑی سرجری ہوئی تھی 10 سال پہلے. انہوں نے کہا جی اگر آپ ایک چکر لگا دیں تو خیر میں نے لگا لیا. ایک بیٹے کو پیچھے کیا، ایک کو آگے کیا، وہ لگے ہوا تھا منہ پہ، ادھر ادھر ساری چیزیں وہ ہو گیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ کریں، اور یہ حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب کو جھول دے کے چلے گئے. بھائی جھول دے کے چلے گئے تو ایکشن کرو ان کے خلاف، پوری اپنی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ایکشن کرو، اپنی وزیر صحت کے خلاف ایکشن کرو، اور ڈاکٹر فیصل سلطان کے خلاف ایکشن کرو، اور عمران خان کے بھی خلاف ایکشن کرو جس نے کہا جی مجھے رحم آ گیا تھا. اور وہ رحم ان کا اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے آیا تھا کہ ابھی وہ چڑھے نہیں تھے جہاز میں، وہ رحم غائب ہو گیا تھا. کو خدا کا نام لو یار، کیا باتیں کرتے ہو آپ. لوگوں نے مرنا نہیں ہے.
किसी ने बीमार नहीं, सारे हर रोज लोग बीमार होते हैं, कभी कोई बीमारी का भी मजाक उड़ाता है किसी की। और एक ऐसा शख्स, देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हुआ यह है जो अभी उस पर बात नहीं हो रही, नवाज शरीफ के 2000 पे प्लेटलेट्स आए, मेरे भी अभी पिछले दिनों 15, 20, 25 दिन पहले आए, वैसे मैं तो बताता नहीं किसी को, बहुत ज्यादा कम हो गए थे, लेकिन 2000 नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफी कम हो गए थे। उस वक्त बात ये हुई थी और उसके कुछ फोरेंसिक हुए भी हुए हैं लेबोरेटरी में, इन्हें पता नहीं अभी होना क्या है, इंशाअल्लाह ताला। उनके बाकायदा प्लेटलेट्स गिराए गए थे, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, और रात को 2 बजे जब उनकी हालत खराब हुई तो फिर प्राइम मिनिस्टर को एक साहब ने फोन किया जो, और दूसरा फोन शहबाज शरीफ साहब को किया, और तीसरा फोन चेयरमैन नैब को किया कि जनाब ये तो जा रहे हैं और ये है वो है। अच्छा, नवाज शरीफ जो है वो कोई नशई तो है नहीं, वो एक ताकतवर आदमी है, उसने कोई ऐसी उल्टे सीधे काम नहीं किए, तो वो टांगों पे चल के गया था उस वक्त भी। तो भाई अभी अगर उसके वहां पे ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन होने से कोविड आ गया, और फिर हो या ना हो, मुझे आप एक बात बताएं जनाब, सऊदी अरब में कितना जबरदस्त हॉस्पिटल है, यूएई में कितना बड़े अच्छे जबरदस्त हॉस्पिटल हैं, वहां के लोग क्या जाके अमेरिका और लंदन में इलाज नहीं कराते? इलाज कराने का ताल्लुक आपसे क्या हुआ? इलाज जो मरीज जहां उसकी तबीयत चाहेगी वहां पे इलाज कराएगा ना। अच्छा, ये तो आप कह देते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना, आपने बड़े बना दिए हॉस्पिटल, 7 साल में केपीके में और 2 साल में यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनी नहीं है, बड़ी बड़ी बात है। और हॉस्पिटल बने या बनना बने, कल को अगर हम ये आपसे कहें कि आपने इतने अच्छे जो कपड़े पहने हुए हैं, क्या आपने पाकिस्तान के तमाम लोग ऐसे कपड़े पहन रहे हैं? नहीं पहन रहे हैं ना, तो फिर आप ये क्यों पहनते हैं? क्या लोग 500 कनाल में बनी गाला में रहते पाकिस्तान के अवाम? जी वो गरीब बात है कि जी वो वहां पे चल रहे हैं और लंदन में और फलाना है। मुशाहिद साहब, मैं खत्म करूंगा जी, मैं 2, 4, 5 मिनट दे दें, मैं खत्म कर दूंगा। 10 मिनट तो हो गए। 10 मिनट अभी कहाँ से हो गए? ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मुशाहिद साहब, बाकियों को भी आज प्रोरोग हो रहा है, बाकियों ने भी बात करनी है। मैं सब तेजी से देखें ना, हमजा शहबाज शरीफ 1 साल से जेल में नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहा है। अच्छा, इन्होंने ये तकलीफें उठाई नहीं हुई, हमने उठाई हुई है, इसलिए हम कल को जब इनको लग पता जाएगा कुछ अरसे बाद, ये 10-10 फुट की दीवारें फलांग के भागने वाले लोग हैं, ये बड़े सियासी लीडर। शकीलुर रहमान को बेचारे को अंदर रखा हुआ है, यार को खुदा का नाम लो। कितने लोग हमारे जेलों में डाले, आपने हमारा कौन सा आदमी छोड़ा जो जेल में नहीं डाला आपने? आपकी तसल्ली नहीं होती, आप मजाक उड़ाते हैं। खुर्शीद शाह पे कौन सा केस? उसको 1 साल हो गया, उसको भी। ये कोई मतलब का तरीका होता है? और फिर ये है, या तो आपने मुल्क को संभाला हुआ होता ना, मुल्क के हालात जो हैं वो सारी दुनिया के, ना अमन है, ना सुकून है, ना चारा है, गम है, तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है। और वो तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है, और वो सरजमीन जिसे रश्क खुल्द कहते थे, खता माफ दहकता हुआ जहन्नुम है। ये हालत आपने मुल्क की कर दी। आप बातें कर, आज कराची डूबा हुआ है, 14 सीटें दी, बड़ी बातें करते हैं। 22 सूबाई असेंबली की, कोई नजर आया आपको कि पानी में? और ड्रामेबाजी करने के लिए ये हमारे आरिफ अलवी साहब भी, सदर भी वहीं गए, गवर्नर भी वहीं गए, बयान देने। ऐसे ड्रामाबाजी जब अपोजिशन में थे तो किश्ती 1 फुट पानी में लेके फिर रहे। अब लोग 4थी मंजिल से छलांगे लगा रहे। होना तो ये चाहिए था कि सारी हुकूमत वहां पे खड़ी होती, कर कुछ नहीं सकता। लोग क्यों नवाज शरीफ को याद ना करें, शहबाज शरीफ को याद ना करें? जरा सी तकलीफ आती थी वो जाके खड़े तो हो जाते थे। और ये सियासी लीडर का हक है, किसी पे एहसान नहीं है। आप तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठते, तो कराची के बेचारे जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए कैसे उठेंगे? पहले ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो उठ लें आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची डूब चुका है, कराची के लोग परेशान हैं,
کراچی کو داد رسی کی ضرورت ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی فرمایا تھا, مجھے خوشی ہوئی کہ تمام صوبوں کو وہاں پہ, میں کہتا ہوں تمام صوبوں کو چھوڑے, پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں. ان کے اپنے لوگ کیا کریں؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ ان 14 MNA سے جو کراچی سے الیکٹ ہوئے اور 22 MPs سے کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہے وہ فیلڈ میں جا کے کم از کم اظہار یکجہتی کریں؟ آپ کے پاس فنڈز ہیں, آپ لوگوں کو کھانے پہنچائیں, بہت سارے کام کر سکتے ہیں. کوئی کسی کا والی بارش نہیں ہے, گھروں میں پانی گھس چکا ہے. تھینک یو مشاہد صاحب. میں ختم کر رہا ہوں. مشاہد صاحب پلیز باقیوں کو بھی آپ موقع دیں. مشاہد صاحب تھینک یو. میں 1 یا 1.5 منٹ اور بس. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سیلاب آتے رہتے ہیں. وہ 1976 یا 77 میں سیلاب آیا تھا تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے ان کا رسالہ تھا لیل و نہار, اس کے ٹائٹل پیج پہ ایک شعر لکھا تھا کہ انسان کی آنکھ خشک تھی انسان کے ظلم پر, اب جو پہاڑ روئے تو سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے اور کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. جناب چیئرمین, آپ نے 75% بات کی, 25% آپ لحاظ کر گئے کراچی کے حوالے سے. ان کو جھنجھوڑیں, ان کو کہیں جاؤ وہاں پہ. خواب استراحت کے مزے بہت لے لیے ہیں. NDM میں اصل میں آلریڈی وہاں پہ کام کر رہی تھی, تو اس لیے میں نے کہا باقی صوبے بھی اپنے صوبے کے ساتھ کھڑے ہیں مشکل وقت میں. یہ حالانکہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نے پھر بھی توجہ دلائی ہے, اچھا کہا. اور میں حاصل بزنجوں کی آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اس دن تقریر تو میں نے کر لی تھی. حاصل بزنجو جو ہے نا, اس کا نام ہے حاصل. مکان نہیں تھا انہوں نے بتایا. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کو یہ بے نیاز بھی ہوتے ہیں, یہ خالی بڑے نہیں ہوتے. مکان تھا یا نہیں تھا اس کی بلا سے, لیکن وہ چلا گیا, حاصل چلا گیا, لیکن اس کا محصول جاری رہے گا. لوگ اس سے روشنی لیتے رہیں گے. وہ محصول چنگی ہوتی ہے نا, جب کبھی کسی کو ضرورت پڑے گی تو محصول لے لے گا اس کی زندگی پہ, یعنی کہ نظر ڈال کے. اور آخری بات یہ ہے کہ حاصل بزنجو جو وہ شخصیت تھی, جب ملا آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو یا وہ غصے میں ہو. اور جس وقت وہ سگریٹ بھی پیتا تھا کہتا تھا مجھے, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو اب مر جانا ہے کچھ عرصے بعد, اور بڑے آرام سے. لیکن وہ گیا مسکراتا ہوا ہے اس دنیا. وہ ہے نا کہ مرتے مرتے بھی خشک ہونٹوں پر خندۂ جاں فضا ہی مچلا ہے, اور زہر کے گھونٹ ہم نے پی پی کر اکثر آب حیات اگلا ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید. I just, before I have a point of public importance, میں دو ایشوز پر انڈورس کرتا ہوں. ایک تو حاصل بزنجو صاحب کے بارے میں سب نے ٹریبیوٹ بھی پیش کیا, ہم نے بھی حصہ ڈالا تھا, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی, اور میں نے تو بتایا تھا کہ میرے کتنے پرانے تعلقات بھی ہیں, ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے. اینڈ